میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا تھا، اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے، آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں یا پھر بال وغیرہ لگا کر کے جس طرح سے بھی جادو کیا گیا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، گوشت میں زہر رکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ کہا گیا جو اس کو پڑھ لے اللہ دن بھر اس کو جادو سحر سے محفوظ رکھے گا۔ تمہارے پاس یہ ہتھیار ہیں، تمہارے پاس یہ آلہ جات ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا، اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے، آج کل یہ عام ہو گیا ہے، کچھ شیاطین ہیں روئے زمین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرنے، جادو سحر سفلی ٹوٹکے، یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں۔ اور آج کا سب سے بڑا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری بچیوں پر ہے، لڑکیوں پر ہے۔ کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں، یہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے، اور لڑکیوں پر غلط طریقے سے اثر کر کے کتنے ایسے ہیں، میں نے خود میں دیکھا ہے، اچھے اچھے گھروں کی بچیوں پر یہ عمل کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور کچھ تو وہ ہیں جو شادی کر لی، اور کچھ تو وہ ہیں جو ان کو کوٹھے میں بیچ دیے۔ بچیاں محفوظ نہیں رہ جاتی، اسی لیے میں اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اپنے گھروں میں بھی یہ تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی معوذتین کی برکتوں سے یہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور نے اپنے مدینے کی جو کھجور ہے، عجوا کھجور مشہور ہے، سارے حاجی جب جاتے ہیں تو عجوا کھجور لے کر آتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے، اسے پورے دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، سحر بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہیں، تو آپ صرف دشمنوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ہمت نہ ہاریں۔ اب آخری بات یہ بھی ہے کہ اولیاء کاملین کی زندگیاں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے، بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے، امام المنطق کہلاتے تھے، امام الفلسفہ، علوم کے ماہر تھے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی، کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے۔ شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، کہا کہ 2 بھی تو ہو سکتے ہیں، میری دلیل یہ ہے۔ آپ نے پھر دوسری دلیل دی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے وہ دلیل بھی کاٹ دی۔ 1 2 3 دلیلیں دیتے دیتے امام رازی 360 دلیلیں دے چکے تھے، آخری وقت تھا ان کا۔ امام رازی اپنے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دیں۔ ہم کیا دلیل دیں گے؟ آپ کیا دلیل دیں گے اللہ کے ایک ہونے پر؟ مرنے کے وقت تو چھوڑو، ابھی بولو، ابھی اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لے کچھ نہیں ہوگا۔ امام رازی جیسا عالم دین جب وہ 360 دلیلیں دے چکے تو ڈگمگ ہونے لگ گئے، اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں۔ شیطان اس طرح کے حملے کر رہا تھا، یہ تو ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ جو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد تھے، پیر و مرشد سے نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ دور سے ہی مرشد نے اپنے مرید کی حالت کو دیکھا اور پکار کر کہا اے رازی وہ ابلیس ہے، تو اس سے بحث کر رہا ہے، اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے، اس سے کہہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو رازی کو اپنے پیر و مرشد کی آواز آئی
تو انہوں نے کہا اے ابلیس لعین میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان وہاں سے جانے لگا اور کہا راضی اس موقع پر میں نے 70 سے زیادہ بڑے علماء کا ایمان لے لیا تھا، آج بھی تیرا ایمان ختم ہو جاتا اگر تیرا پیر زندہ نہ ہوتا، اگر تیرا مرشد اس طرح کی بات نہ کیا ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے، حملے ہوئے شیاطین کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچا لے جاتی ہیں۔ ہمیشہ علم ہی نہیں، بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اور ان کی نسبت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر، اعلیٰ حضرت کا جیسا علم آج کے زمانے میں کون مثال لا سکتا ہے، جو 55 علوم و فنون کا ماہر ہو، فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں کی مکمل کتاب ہمارے پاس، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں، عشق رسول سے بھری ہوئی ہدایق بخشش، زندگی پوری قلم چلاتے چلاتے جس کی گزری، اور ایک نہیں بہترین شاگرد پیدا کر کے پوری امت پر احسان کیا، علمی بڑا کام کیا، لیکن فخر اس پر نہیں کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، میں نے ہدایق بخشش لکھی ہے، میں نے کنز الایمان لکھا ہے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب پیش ہونا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں، تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور اپنی نسبت پہ فخر کیسے کرتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کا یہ کتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ غوث پاک کے دربار کی نسبت پر فخر کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، بہت بڑا فقیہ ہوں، مجھے کون کیا ہرا سکتا ہے، بلکہ یوں کہا غوث پاک کے دربار کا کتا ہے، اسے دنیا کا کوئی شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ ہمارے لیے بھی میرے عزیزوں چند چیزیں ضروری ہیں، آپ کو نسبتوں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے اپنے وظیفے، اپنی دعائیں، اپنے اعمال اور عبادتیں، اور ساتھ ہی کسی مرشد کامل کی اور بزرگوں کے سلسلۃ الذہب کی نسبت کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہر طرح کے دشمنوں کے وار سے آپ دنیا میں محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ہر طرح کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیاطین انس و شیاطین جن کی ہر حملہ سے حفاظت فرمائے، ان کے تمام وار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب قدیر اس دنیا سے جانے تک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور بارگاہ رب العزت میں ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے۔